وتؤمنون باللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، میں نے محفل کے آغاز میں آپ سب سے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم انسانی جو فطرت ہے، ہمارے ہاں تعصب اور غلو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ دونوں ہی نامناسب ہیں، تعصب بھی اور غلو بھی۔ میں اس کی تشریح میں آگے آپ سے باتیں ذکر کروں گا۔ بہت ہی باریک اور بڑی حساس باتیں ہیں جو سمجھنی ہیں آپ نے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آسان کر کے انہیں سمجھا سکوں، آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہماری تعریف کنتم خیر امہ کہ تم سب سے بہترین امت، تمہارے اوصاف کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دو بنیادی اوصاف، وصف، صفات اللہ نے ہماری بیان کی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جب ہم برائی سے روکتے ہیں تو اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ جا بجا ملتا ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ جانتا ہے، صحن حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے صحن حرم میں کتنے بت تھے؟ 360۔ بڑا مشہور ہے یہ۔ بعض نے صحن حرم کہا، بعض نے کعبۃ اللہ کے اندر کہا۔ تو جب فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ دیا تو وہاں سے گندگی کو، نجاست کو دور کیا گیا۔ جیسے جب ہماری مائیں کھانا پکاتی ہیں، ان کے سامنے چاول آ جاتے ہیں تو چاول میں سے ہم روڑ نکال لیتے ہیں، چاول تو نہیں نکالتے یا چاول پھینکتے تو نہیں ہیں۔ تو ایک اصول ہے، وہ اصول کیا ہے کہ جب بھی کسی عمل میں آپ دیکھیں کہ اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں تو آپ اس میں جو برائی کا پہلو ہے اسے اجاگر کریں، اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں
اور اسے ختم کرنے کی بات کریں، نہ کہ آپ اس برائی کی آڑ میں اچھائی کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، اچھائی کو بھی دبانے کی کوشش کریں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو طریقے، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک اچھا کام ہے لیکن اس میں کچھ برائیاں شامل ہو گئی ہیں، تو آپ نے وہ کام کلیتاً آپ نے وہ کام ختم کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صرف برائی جو تھی اس کو ختم کیا، اچھائی کو اس کی اصل شکل میں باقی رہنے دیا۔ پہلا عمل اچھا ہے یا دوسرا اچھا؟ دوسرا اچھا ہے۔ ہر ذی فہم ذی شعور اس عمل کی تعریف کرے گا۔ کیا میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، کیا ہمارے کسی عالم دین نے اجازت دی ہو کہ شب برات کے موقع پر پٹاخے چلاؤ؟ بولیے، دی ہے؟ نہیں دی؟ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے؟ جی آپ کہیں جی بعض نے کہا ہے بعض نے نہیں کہا، بولیے، یعنی اور آگے چلے چلتے کیا ہمارے کسی عالم دین نے قبروں کو سجدہ کرنے کی اجازت کبھی دی ہے؟ آپ نے کبھی سنا؟ تو جو چیز ہمارے علماء کہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کرو، جب آپ بات کریں تو آپ اس کو بھی بیچ میں شامل کریں۔ شب برات کے موقع پر کسی عالم دین نے کہا ہو کہ جی پٹاخے چلاؤ، یا تو ثابت کرو کہ شرق و غرب، عرب و عجم، کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا ہو، سنی عالم دین نے، کہ جی شب برات کے موقع پر آپ پٹاخے چلاؤ، سرلیاں چلاؤ۔ جملے پہ غور کیجیے گا، یا تو ثابت کرو، نہیں ہے تو ہم نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ مزارات پر، میں ضمناً یہ بات بھی کرتا چلوں، مزارات پر جو غلط کام ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ پمفلٹ تقسیم بھی کیے تھے، وہ صفحہ جو تھا وہ تقسیم بھی کیا تھا۔ حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہو نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے کب کہا کہ مزارات پر دھمال شرعی طریقہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے، لیکن ہم روک نہیں سکتے، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ روکنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا، حکومت روکے۔ یہ پٹاخے چلانے کو علماء نے جائز قرار، کسی نے بھی اس کی تحسین نہیں کی، تو اب اس کا ذمہ بھی آپ علماء کے سر پہ ڈالیں۔ اب یہ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لی، تو ہم نے کبھی بھی آج تک کبھی بھی ہم نے اس کو اچھا فعل نہیں گردانا کہ جی آپ شب برات کے موقع پر پٹاخے چلائیں، اس کو ہم نے کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا، نہ ہم نے اس کی کبھی ترغیب دلائی ہے، نہ زباناً نہ خاموشی سے۔ اب آپ کو اگر شب برات کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو آپ اس میں سے آؤ ہمارے ساتھ۔ آپ کو میلاد پہ اعتراض، آپ کو ایصال ثواب پہ اعتراض، آپ کو شب برات پہ اعتراض، آپ کو صلاۃ و سلام پہ اعتراض، شہد کی مکھی بننا چاہیے۔ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی مثل ہوتا ہے۔ ہم نے تو کہا ہمارا میلاد منانا نہیں جائز، تو آپ کا سیرت کانفرنس کرنا جائز؟ کبھی آؤ میدان میں
تو پتہ چل جائے گا پھر کون کتنے پانی میں۔ مجھے آج دوپہر کو ایک دوست نے یہ کلپ بھیجا، اور یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، اسی جمعے کا ہے۔ آج دن کیا ہے بھلا؟ پیر ہے۔ موصوف بڑا درد لے کے چلا کے ہمارے درود و سلام کے بارے میں پتہ ہے، فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے جی چلا کے سلام پڑھتے، چلا کے سلام پڑھتے۔ یہ جنہیں اللہ نے نصیب میں نہیں نہ رکھا جن کے، وہ اسے چلانا ہی کہتے ہیں۔ جن کے نصیب میں اللہ نے نہ رکھا ہو وہ اسے چلانا ہی کہیں گے۔ وہ چند ایک باتیں یہ سنیے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے گھروں میں۔ شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے، تاڑے نصیب جی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے گھروں میں پوریاں پکائی جاتی ہے، حلوہ پکا کے حلوہ پوریاں تشکیل کی جاتی ہے۔ شب برات میں آتش بازی کا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک صحیح حدیث دنیا میں لا دے، وہ آگا امام سے لے گیا۔ کوئی ایک لا دو، یہ عام عوام کو نا یہ باتیں سنا کے، میں عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو ٹویٹ پہ ایک موصوف ہیں ٹویٹر پہ، میں ان کو وہ حدیث بھیج رہا تھا۔ مجھے حیرانگی ہے ایک شخص جو مسند نشین ہو، حدیث کے فن سے بھی آشنا ہو، واقف ہو، جاننے والا ہو، اس کے بعد وہ اگر اعتراض کرے تو پھر اسے متعصب ہی کہا جائے گا، اسے تعصب میں ڈوبا ہوا شخص ہی کہا جا سکتا ہے۔ حلوہ پکایا جاتا ہے، موصوف اس طرح اتنی تکلیف سے کہہ رہے ہیں گویا حلوہ نہ ہوا موصوف کی چڑ ہو گیا۔ دوسری، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم نے تو اہتمام نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا کہیں اہتمام؟ کیا علماء نے اس کو جائز قرار دیا؟ اب آ جاتے ہیں جی حدیث پر، تو میں وہ آپ کے سامنے احادیث طیبہ جو ہے وہ باری باری رکھتا ہوں، پھر آپ سے سوالات کروں گا۔ پہلے چند ایک باتیں۔ امام شافعی، ائمہ اربعہ میں امام شافعی کا رتبہ کوئی معمولی نہیں ہے، بڑا مشہور ہے امام شافعی، ہر بندہ جانتا ہے۔ امام شافعی کی کتاب ہے الام، اس میں امام شافعی کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 204 ہجری، 204۔ امام شافعی نے کتاب الام کے اندر روایت نمبر ہے 492، 492، اس میں قال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلغنا انہ کان یقال، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 5 راتیں ایسی ہیں کہ یستجاب فی، کہ ان میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ 5 راتیں جن میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ایک تو ہے اس میں جمعے کی رات، ایک اس میں جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور اس میں آخری جو انہوں نے بات ذکر کی، کہا لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان۔ امام شافعی متوفی 204 ہجری اپنی کتاب میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات دعائیں
مقبول ہوتی ہیں۔ 3 صدی ہجری کی اخبار مکہ، جس میں مکہ معظمہ کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے، صاحب کتاب نے لکھا اہل مکہ نصف شعبان کی رات جمع ہوتے، خرج عامۃ الرجال والنساء الی المسجد، نکلتے مرد اور عورتیں، عامۃ الرجال والنساء الی المسجد، کہاں نکلتے؟ مسجد کی طرف، فصلوا، نماز پڑھتے، وطافوا، اور کیا کرتے؟ طواف کرتے، اور کیا کرتے؟ رات جاگتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، رات جاگتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، مسجد حرام میں قرات کرتے، تلاوت کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ قرآن کریم مکمل کیا جاتا، یہاں تک کہ قرآن کریم مکمل کیا جاتا۔ یہ یبتغون بذالک البرکہ فی ہذہ اللیلہ، اور یہ سب اس رات میں اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس کی برکت حاصل کریں، اس رات کی برکت حاصل کریں۔ اس رات کی کیا کریں؟ اخبار مکہ اور امام فاقہی، یہ تاریخ مکہ کے نام سے بڑی مشہور ترین کتاب ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے مسند احمد۔ مسند احمد، امام احمد بن حنبل 241 ہجری ان کی وفات ہے۔ مسند احمد کا حدیث نمبر ہے 6642، 6642 کتابیں بھی سامنے ہیں، روایت بھی سامنے ہے۔ یہ تھوڑی ہیں، یہ تھوڑی ہیں، جس نے زیادہ دیکھنی ہو وہ فقیر کے پاس تھوڑی سی زحمت کرے، میں اسے دکھا دوں گا۔ 6642 حدیث نمبر 6600۔ عبداللہ بن عمر، اس حدیث کے راوی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی یطلع اللہ، اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے۔ بعض نے اس کا معنی کیا جھانکتا ہے، دیکھتا ہے اپنی مخلوق کی طرف۔ کب؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی نصف رات، فیغفر لعبادہ، اپنی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا۔ بلا شبہ وہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان اول پر جلوہ افروز ہو کے یہ اعلان فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبگار۔ وہ ہر رات کا آخری پہر، اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ مشاحن، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، میں نے اس کے بارے میں صبح بھی عرض کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے آپ بلا وجہ حسد کرتے ہیں، کسی سے آپ بلا وجہ نفرت کرتے ہیں۔ دوسرا قتل کرنے والا، کسی بھی جان کو قتل کرنے والا، اس کی بھی آج کی رات بخشش۔ کینہ پرور شخص جو جان بوجھ کر کینہ رکھتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے۔ صبح بزرگ نے مجھ سے سوال کیا کہ بعض اوقات
ایک شخص ہمارے ساتھ انتہا درجے کا ہمیں اس نے نقصان پہنچایا، ہمارے ساتھ اس نے انتہا درجے کی زیادتی کی ہے، کیا اب اگر ہم اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں آتا ہے مشاہد میں؟ بولیے، یہ اس میں نہیں آتا، یہ اس میں نہیں آتا۔ یہاں وہ مراد ہے کہ بلا وجہ کسی سے بغض رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، لیکن جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہو وہ اس میں نہیں آتا۔ تو یہ ہم میں ایک درد ہے کہ ہم ایک بات سنتے ہیں تو اس کی تحقیق میں ہم لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی پہلی روایت مسند احمد کی۔ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو شارح کتاب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اس کے بہت سارے گواہ ہیں، اس کے بہت سارے گواہ ہیں۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، پہلا اس کا، اب اس کے گواہوں کو ذکر کرتے، اس کے گواہوں کو ذکر کرتے، یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلا اس کا حدیث ہے، اس حدیث کا شاہد ہے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ جو روایت ہم نے پڑھی ہے عبداللہ بن عمر سے، کہتے ہیں اس کی ایک شاہد روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، کتنی ہو گئی؟ وآخر من حدیث معاذ بن جبل، اور ایک اور روایت حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے، اگلی حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے، پھر حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ کہتے ہیں کہ ان سب صحابہ سے جو روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یہ 7 صحابہ اسی طرح کی روایت ذکر کرتے ہیں، یہ اس کی شاہد ہیں، یہ روایات اس کی شاہد ہیں۔ اور پھر اس میں یہ آخری جملہ کہا، یہ ہذہ الشواہد، یہ جو شواہد ہیں، شاہد کی جمع، یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو مجموعہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد میں، مسند احمد میں دوسری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، پہلی تھی عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسری ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، بڑی مشہور روایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما، میری باری، رات ہوئی تو آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفہوم حدیث بہت ساری حدیثوں کو ملا کے عرض کر رہا ہوں، رات ہوئی تو آپ بڑی آہستگی کے ساتھ، یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، آپ کی یہ عادت کریمانہ ہے کہ جب گھر آتے تو اس طرح سلام کرتے جو جاگ رہے ہیں وہ سن لیں، جو سو رہے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے، بڑی آرام سے آپ باہر نکلے۔ حدیث میں وہ کیفیت بھی ہے، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، بڑا اس کے لیے ماحول چاہیے۔ آپ بڑے آرام سے نکلے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں بھی پیچھے چل پڑی، میں بھی پیچھے چل پڑی، میرے دل میں یہ تھا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں نہ چلے جائیں۔ فرماتی ہیں ذات لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، میں نے آپ کو نہ پایا تو میں باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، آپ جنت البقیع میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں۔
رافع رأسه إلى السماء فقال لي أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. آپ نے مجھ سے یہ بات کہی. اس میں حدیث مختصر ہے مسند احمد میں اسی پر رہتے ہوئے بات کروں گا. اے عائشہ، تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تمہارے دل میں یہ خیال تھا؟ تو میں نے عرض کی کہ جی میرا یہ گمان تھا کہ جی آپ کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دے. بنو کلب قبیلے کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. یہ درس ترمذی ہے میرے پاس، یہ جامع ترمذی کی شرح ہے اور یہ اس وقت بقید حیات ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس کی شرح میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں جن میں سے اکثر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری 1442 چل رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، 911 ہجری. انہوں نے بہت ساری روایات لکھی. کہا کہ اگر انہیں ضعیف بھی مانا جائے تو ان روایات کے ذوف کے باوجود شب برات میں اہتمام عبادت بدعت نہیں. ان روایات کے ذوف کے باوجود شب برات میں اہتمام عبادت بدعت نہیں. کیوں؟ روایات کا تعدد کئی روایات اور مجموعہ اس پر دال ہے، یعنی دلالت کر رہا ہے کہ لیلۃ البرات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، بے اصل نہیں ہے. دوسرا، اب دوسری دلیل یہ دے رہے ہیں، دوسرے امت کا تعامل. یاد رکھیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، اصول کی بات انہوں نے نقل کی. امت کا تعامل یاد رکھے، جس چیز پر امت کی کثرت، امت کی ایک جماعت جو اس پر عمل پیرا ہو، کہا امت کا تعامل لیلۃ البرات میں بیداری اور عبادت کا خاص اہتمام کرنے کا رہا ہے. اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ جو بھی ضعیف روایت اسے تائید مل جائے امت کے عمل کی وہ مقبول ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے. اس کے بعد شیخ تقی عثمانی لکھتے ہیں لہذا لیلۃ البرات کی فضیلت ثابت ہے. لہذا لیلۃ البرات کی، یاد رکھیے گا، لیلۃ البرات کی فضیلت ثابت ہے. ہمارے زمانے کے بعض ظاہر پرست لوگوں نے احادیث کے محض اسنادی ذوف کو دیکھ کر لیلۃ البرات کی فضیلت کو بے اثر قرار دینے کی جو کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا. اچھا، مسند احمد سے 2 روایتیں ہو گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری روایت ہے ابن ماجہ کی. اب آپ کے گھر سے میں ثابت کروں، آپ نے کہا کہ کوئی صریح حدیث لا دو تو منہ مانگا انعام پاؤ.
ہمیں آپ کے انعامات کی بڑی اچھی طرح سے خبر ہے. ہمیں یہاں کے لوگ، یہاں والوں کو بڑی اچھی طرح سے خبر ہے کہ بعد میں پھر موصوف جو تھے، او جی یہ تو میرا 15 سال پرانا بیان تھا. موصوف کا نام ان کے کردار سے میچ نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا، اس لیے کہ کہاں نام عمر اور کہاں ذات کا بھگوڑا، تو میل نہیں کھاتا. ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب ہے. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت حدیث نمبر ہے 1390. عبداللہ بن عمر اما عائشہ. تیسری روایت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن. مشرک کے علاوہ، اس میں تھا قاتل کے علاوہ، اس میں ہے مشرک کے علاوہ اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اب اس روایت پر شیخ البانی کا حکم دیکھیں، یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، یہ آپ کے سامنے نیچے لکھا ہوا بھی. شیخ البانی نے اس روایت پر جو حکم لگایا وہ کیا لگایا؟ حسن. یعنی آپ کے ممدوح، آپ کے امام، آپ کے محقق ابن ماجہ کی تحقیق کرتے ہوئے ابن ماجہ کی اس حدیث پر حکم لگائیں کہ یہ حدیث حسن ہے. اب ہم آپ کی بات آپ کو لوٹاتے ہیں کہ پہلے آپ ثابت کریں کہ البانی نے اس کو حسن نہیں کہا، جو منہ مانگا انعام ہم سے لے لیں. یہ بڑے سیانے ہیں. ثابت نہیں ہے، جس کو دیکھو وہ اٹھتا ہے ثابت نہیں ہے. تھوڑی سی میرے پیارے زحمت کرو، حدیث کی کتابیں کھنگالو. تمہیں حدیث کی کتابوں میں اور امام ابن ماجہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے اس کا. اس باب کا نام بھی یہ رکھا ہے کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اس باب کا نام بھی یہ رکھا. ابھی میں ساری روایتیں نہیں سنا رہا، صرف جن کو ان کے ممدوح اور ان کے اکابرین نے کہا کہ یہ صحیح ہیں، صرف وہ آپ کے سامنے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 3. آگے چلتے ہیں. امام منذری الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ الترغیب والترہیب. امام منذری. اس پر بھی شیخ البانی کا حکم لگا ہوا ہے احادیث پر، اور 656 ہجری میں ان کی وفات ہے. 656 ہجری میں ان کی وفات ہے. حدیث آپ کے سامنے اوپر ہی نظر آ رہی ہے. حدیث نمبر ہے 2767. کیا لکھا ہوا بھلا پڑھے اونچی؟ کیا لکھا ہے؟ ہم نے نہیں لکھا. یہ جن کی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے نا، اور ان کا نام لے کے ہمیں بتاتا ہے کہ شیخ البانی نے کہہ دیا صحیح نہیں ہے، تو آپ یہ روایت خود دیکھیں کہ انہوں نے اس کے شروع میں کیا لکھا. بولیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے ہو گئے؟ عبداللہ بن عمر، اما عائشہ. تیسرے کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ. چوتھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات مخلوق کی حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری مخلوق کی بخشش و مغفرت فرما دی جاتی ہے، مشرک اور مشاہن کی نہیں ہوتی. پھر 2768 نمبر صحیح لغیرہ. اس حدیث کو کیا کہا؟ صحیح لغیرہ. یہ بھی وہی حدیث ہے. 2769 نمبر حدیث کہا یہ بھی صحیح لغیرہ ہے.
2770 کہا یہ بھی صحیح لغیرہ ہے، 2771 کہا یہ بھی صحیح لغیرہ ہے۔ اب مجھے بتائیے 2767 68 69 70 71 کتنی ہو گئی؟ صاحب صحیح دسیو کتنی ہو گئی؟ اب امام منذری رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کریں اور شیخ البانی ان سب پر حکم لگائیں کہ یہ ساری صحیح لغیرہ ہیں، ان میں کوئی بھی ضعیف نہیں ہے، ان میں کوئی بھی ضعیف نہیں ہے۔ آگے شیخ البانی کی خود کی سلسلہ صحیحہ، شیخ ناصر الدین البانی کی اپنی سلسلہ صحیحہ جس میں انہوں نے اہتمام کیا ساری صحیح روایات کو نقل کرنے کا، اس میں دیکھیے اس کا حدیث نمبر ہے 1144 1144۔ مفتی صاحب آپ یہ جو کہتے ہیں جی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ، تو یہاں تو پھر آپ حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دو ہی باتیں نا، یا تو آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی کوئی ہے ہی نہیں۔ یا تو اس بات کا مجمع عام میں اقرار کریں، اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے شیخ ناصر الدین البانی نے ان روایات پر صحت کا حکم لگایا، حسن کہا، صحیح کہا، ہم البانی کو نہیں مانتے۔ یہاں تو یوں کہو کہ البانی بھی جھوٹا ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہو تو پھر ان روایات کا اقرار کرو، برسر منبر لوگوں کو گناہگار کیوں کرتے ہو؟ اب 1144 نمبر حدیث، اس کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہا حدیث صحیح۔ کیا کہا؟ حدیث صحیح۔ کیا کہا؟ حدیث، یہ جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے نا وہ کہے جی روایت کوئی نہیں ملتی، کوئی نہیں ملتی، کوئی نہیں ملتی، اس کو بتاؤ تمہارے ابا جی کیا لکھ کے گئے ہیں۔ حدیث صحیح، کہا جماعت صحابہ ان کے مختلف طرق ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، یہ روایت جو ہے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے خود نقل کیا، شیخ البانی نے نقل کیا، کہا کہ پہلے معاذ بن جبل، یہ روایتیں بھی وہ پیش کر رہے ہیں سلسلہ صحیحہ میں، کہا کہ 8 صحابہ ہیں، کتنے؟ 8 صحابہ ہیں، ان سب کی روایتیں بھی پھر شیخ البانی لکھی سلسلہ صحیحہ میں، کہا یہ 8 کے 8 بندے روایت کریں تو وہ روایت مختلف طرق جو ہیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، چہ جائے کہ ایک بھی ہوتا تو پھر بھی کافی ہوتا۔ 8 صحابہ جو فضیلت کی روایت کو ذکر کر رہے ہیں کہ نصف شعبان کی، یہ 15ویں رات کی یہ فضیلت ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، ذرا ہم ان کو بتائیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے اکابرین کو پڑھیے، اپنا مطالعہ وسیع کیجئے۔ یہ ہے مجموع الفتاوی، امام شیخ ابن تیمیہ، آپ ان کا نام لیں گے نا، شیخ ابن تیمیہ، جس طرح ہمارا کوئی سنی نام سنے پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ، یا ہمارا کوئی سنی نام سنے الشاہ امام احمد رضا، ارے بات چلی تو پھر چلی، ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے تو ادب سکھایا ہے، ہمارے بڑوں نے ادب سکھایا،
اور کیسا ادب سکھایا، آئے ہائے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے ابھی کر دیتا ہوں یہ بات۔ سیدی الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی ہیں نقی علی خان۔ کیا نام ہے؟ نقی علی خان رحمہ اللہ۔ انہوں نے علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی، علم نشرہ کی تفسیر لکھی تو 7 صفحے، کتنے؟ 7 صفحے حضور کے القابات ہی لکھے، 7 صفحے حضور علیہ السلام کے القابات سے لکھے، اور 7 صفحوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے لگے تو ایک شعر لکھا، کہا در بند آ مباش کہ مضمون نہ مانداست، 100 سال می تواں سخن زلف یار گفت، کہا اس خیال میں نہ رہنا کہ مضمون ختم ہو گیا، 100 سال بھی چاہوں تو زلف یار کی باتیں کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ، ہم تو پیار والے ہیں، ہم تو پیار والے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نام لینے لگے تو 7 صفحے القابات سے بھر دیے، پھر یہ بھی کہا یہ نہ سمجھنا کہ مضمون ختم ہو گیا۔ اپنے ائمہ کو پڑھیے۔ شیخ ابن تیمیہ سے سوال ہوا، اور یہ عربی، یہ اردو، فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور یہ تازہ چھپ کیا ہے، فروری 2021 میں یہ چھپ کیا ہے۔ یہ عربی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے مخصوص۔ اب اس میں جو سوال ہوا وہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ سوال ہوا نصف شعبان کی رات کے حوالے سے، تو انہی کا ترجمہ پڑھ دیا جائے۔ کہا کہ اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصۃ کما کان یفعل طوائف من السلف فہو احسن۔ کہا اگر کوئی شخص نصف شعبان کی رات اکیلا یا خاص جماعت میں نماز پڑھتا ہے جس طرح کچھ اسلاف کا عمل تھا تو یہ احسن اور بہتر ہے، یہ احسن اور بہتر ہے۔ اچھا ایک اور بات، یہ جو شیخ ابن تیمیہ ہیں ان کی سن وفات ہے 728 ہجری، ذہن میں رکھنا 700، تھک تو نہیں گئے، 728 ہجری۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوال ان سے ان کی زندگی میں ہوا نا، اب ہے 1442، 714 سال گزر چکے۔ کتنے سال؟ 714 سال پہلے ان سے سوال ہوا کہ کیا کوئی آج کی رات اگر جاگے عبادت کرے خاص تنہا یا مل کے، تو انہوں نے کہا اسلاف کا عمل تھا، تو یہ احسن، اور جو ہم نے اخبار مکہ میں پڑھا کہ رات وہ جمع ہو جاتے 3 صدی ہجری میں، وہ جمع ہو جاتے اور رات کو ختم قرآن کرتے، تو انہوں نے اگر یہ 728 ہجری میں وفات پا کر یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی اسلاف کا یہ عمل تھا. کس کا عمل؟ تو بتاؤ پھر سنیو، تم جو کام کر رہے ہو آج سے 714 سال پہلے کے بزرگوں کا بھی تھا. کوئی نیا نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے اپنے بڑوں کو بھی نہیں پڑھا ہوا، اپنے بڑوں کو بھی نہیں پڑھا ہوا، تو ہم کیا کر سکتے؟ اچھا آگے چلیں. یہ ہے مشکات کی شرح مرآت المفاتیح. کیا ہے؟ مرآت المفاتیح. اور اس کے جو لکھنے والے ہیں شیخ مبارک پوری، ان کی سن وفات ہے 1414 ہجری لکھی ہوئی ہے، 1414 ہجری. انہوں نے اس روایت پر تحقیق کرتے ہوئے کہا یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضیلت لیلت نصف شعبان کے بارے میں اور بھی دوسری احادیث آئی ہیں. اور لکھتے ہیں کہ ان کا مجموعہ، ان سب کا مجموعہ اس شخص کے خلاف دلیل ہے جو کہتا ہے کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ان روایات کا مجموعہ یہ ثابت کرتا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس کے لیے یہ روایات حجت ہیں. شیخ مبارک پوری مشکات کی شرح، اور یہ ہے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی، یہ بھی اکابر اہل حدیث ہیں. انہوں نے بھی یہ لکھا اس میں شرح میں، کہا اعلم انہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث. جان لو کہ نصف شعبان کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات آئی ہیں جن کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے، اس کی کوئی اصل ہے. اس کے بعد وہ بات دوبارہ لکھی، فہذہ الاحادیث بمجموعها حجۃ علی من زعم انہ لم یثبت فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان شیء. یہ اس کے خلاف دلیل ہے، حجت ہے، جو یہ کہے کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو بھائی آپ ممبر پہ لوگوں کو نہ یہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ میرے بڑوں نے حدیث کو سمجھا نہیں. آپ یہ کہیں کہ البانی بھی حدیث کو نہ سمجھ سکا، ابن تیمیہ بھی اسلاف کے عمل کو نہ سمجھ سکا، مبارک پوری صاحب مرآت بھی اسلاف کے عمل کو نہ سمجھ سکا، شیخ مبارک پوری بھی اسلاف کے عمل کو کچھ نہ سمجھ سکا. یہ ہے جامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، یہ عرب کے ابھی اسی تازہ گزرے ہیں یہ. اور اس میں بھی انہوں نے اہتمام کیا صحیح احادیث کا. اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو کثیر روایات ہیں، ایک دو نہیں، 10 صحابہ کرام علیہ رضوان سے روایتیں سے ملتی ہیں. صرف صحابہ، تابعین تک نہیں جانا، ابھی تابعین تبع تابعین تک نہیں جانا، صحابہ تک ہی رہے. تو 8 تو انہوں نے لکھی ہیں، 8 کا اقرار تو شیخ البانی نے بھی کیا. انہوں نے وہ ساری روایات لکھ کر کہا کہ ان روایتوں کا کوئی نہ کوئی اصل ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، سارے ان روایتوں کو کیا مانتے ہیں؟ صحیح مانتے ہیں. ان روایتوں کو کیا مانتے ہیں؟ صحیح مانتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک اعتراض کی طرف کہ اعتراض کیا کرتے ہیں. ان کے پاس اعتراض یہی ہے. مجھے 2-3 دن سے مسلسل اس حوالے سے میسج آئے کہ جی اچھا اس ویڈیو میں بھی یہ موصوف مفتی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی برات کا لفظ تو عربی، شب کا لفظ تو عربی ہے ہی نہیں. دلیل دیکھیں کیا کمال کی ہے، دلیل کیا کمال کی ہے کہ جی شب برات کیا ہے؟ شب برات. شب لفظی فارسی کا ہے،
لہذا ثابت ہوا کہ اس کا عرب سے کوئی لینا دینا نہیں. ساڑھے کو حدیثاں اور خود دلیل دیں جی شب برات شب فارسی کا لفظ ہے عربی کا نہیں ہے. اس کا جواب آتا ہے آپ کو؟ آسان سا جواب ہے. کیا کسی لفظ کا کسی عمل کا فارسی میں نام مشہور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے ہی نہیں؟ شیخ تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا لیلۃ البرات، یاد ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا غور کیجئے گا. انہوں نے ہر جگہ کیا لکھا؟ لیلۃ البرات. پھر آپ کا اعتراض کہاں جائے گا؟ لیل تو عربی کا لفظ ہے نا، پھر یہ اعتراض باقی رہ گیا. اور اگر آپ کو سب سے ہی تکلیف ہے تو پھر آپ عام لوگوں پر بھی فتویٰ لگائیں کہ یہ جو ہر صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نماز تو ہے ہی نہیں. آپ نے کسی، میں کہوں کہ نماز کا لفظ قرآن میں دکھاؤ، نماز کا لفظ حدیث میں دکھاؤ. نماز تو فارسی لفظ ہے، نماز تو فارسی لفظ ہے، مشہور ہے نا. آپ نے بھی تھوڑی کچھ دیر پہلے، کچھ نہیں زیادہ دیر پہلے، کون سی نہیں کون سی نماز، سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی اس پہ فتویٰ لگاتا ہوا ہے تو فارسی کا لفظ کہہ رہا ہے. شب برات پہ اگر آپ نے اعتراض ہی کرنا ہے تو کوئی ڈھنگ کا اعتراض تو لاؤ میرے عزیز. یہ کیا اعتراض ہوا کہ جی شب فارسی کا لفظ ہے اس لیے یہ عربی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں پر فتویٰ لگائیں گے اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں کیا رکھتے ہیں؟ نا جی یہ تو لفظ ہی نہیں ہے عربی. کہاں دکھاؤ مجھے روزے کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا؟ روزہ تو فارسی لفظ ہے. تو بھائی یہ تو کوئی اہل علم بندہ اس طرح کا اعتراض کرے تو پھر یہ امام ابو یوسف کے شاگرد والا شخص ہے. آیا یاد جس نے کہا تھا کہ جی اگر سورج ڈوبے ہی نہ تو انہوں نے کہا کہ تیرا نہ بولنا تیرے بولنے سے اچھا تھا. تو آپ کا بھی نہ بولنا آپ کے بولنے سے، ہاں ظاہر سی بات ہے. اب ان کے کئی جو عقیدت مند ہیں ان کو برا بھی لگ سکتا، لگے برا، تو آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ آپ کے ممدوح جب بات کرتے ہیں تو بات ہی ایسی کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. سب والا اعتراض ختم ہو گیا. آگے چلیں جی. برات لفظ اس کا بھی معنی آپ لغت میں دیکھیں، آپ ڈکشنری میں دیکھیں، اس کا معنی بیزاری. اس کا معنی کیا ہے؟ بیزاری. آپ ڈکشنری اٹھائیں، ڈکشنری میں اس کا معنی بیزاری. اب یہ ہے فرہنگ فارسی، فارسی کی لغت. یہ ہے فیروز اللغات، اردو کی لغت. اس میں ہم برات کا معنی دیکھتے ہیں کہ جی برات کا معنی صرف بیزاری ہے. تو میں پھر آپ کو ایک اور بات ابھی اس کے بعد ضمن اس کی عرض کروں گا. لکھا کہ برات کا معنی بری ہونا. کیا؟ بری ہونا، پاک ہونا. کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ اب شب برات کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے. تانتے حدیثاں چھڑ کے تانتے ڈکشنری بھی تو اندر لغت بھی نہیں ہوتی. اور تمہیں تو لغت کا بھی نہیں پتا. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید باقی چیزوں پر عبور ہے، صرف حدیث سے ناواقف ہیں. تو آپ تو اس سے بھی ناواقف ہیں کہ آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ جی برات کا معنی صرف بیزاری نہیں ہوتا. یہ ہے فیروز اللغات. اس میں بھی کہا لکھا ہوا ہے کہ جی برات کا معنی ہوتا ہے حصہ. کیا؟ حصہ. تو حصے والی رات، بخشش کا حصہ. کس کا حصہ؟ تم خود ہی غلط معنی لے لو تو ہم تمہارا کیا کریں. اور یہ ان کی عادت ہے، یہ معنی غلط لینا
یہ ان کی عادت ہے کہ ان کے نصیب میں اللہ نے ادب نہیں لکھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بڑی اونچی کرنے لگا ہوں۔ سورہ دحا کے اندر ایک آیت آتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہے نا اس میں؟ اب ضال کا معنی کیا ہے؟ تفسیر کی کتاب میں ضال کا معنی کیا ہے؟ ان سب نے جو معنی لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو پہلے سناتا چلوں۔ ان سب نے اس کا معنی کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا، یہ سب معنی یہ کرتے ہیں، سب اس پہ ہے، موجود ہے۔ ہم نے آپ کو بھٹکتا ہوا پایا، راستہ دکھا دیا، ناواقف پایا، راستہ دکھا دیا، غافل پایا، بے خبر پایا۔ یہ سارا کس کا معنی کر رہے ہیں؟ ضالن کا معنی۔ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، اے حبیب ہم نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تشریح کرتے ہیں، اور میں تفسیر کی کلاس پڑھا رہا تھا تو میں نے آج صبح کلاس میں کہا کہ جو میں نے تفسیر کی کلاس میں جو لکھوایا ہے نا وہ میں آپ کو سناؤں۔ ضال کے جو معنی لکھے گئے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے ضال کے معنی لکھے کہ ضال کے کتنے معنی؟ کہا ایک معنی ہے گمراہ۔ ایک معنی کیا ہے؟ گمراہ، کسی چیز کو گم کرنے والا، کسی چیز کو نہ پہچاننے والا، کسی چیز کو گرانے والا، ضائع کرنے والا، زائل ہونے والا، بھولنے والا، اور محبت میں وارفتہ اور غافل، سہو کرنے والا، معطل اور باطل، یہ سارے معنی ہیں ضال کے، جس سے لفظ ضلالت بنا زواد والا۔ یہ سارے معنی اس ایک لفظ کے ہیں۔ اب ہمارے علماء جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو معنی سارے بتا دیے کہ ضالن کے یہ سارے معنی ہیں۔ جب ہمارے علماء نے اس آیت کا ترجمہ کیا تو ہمارے علماء نے ترجمہ کیا کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی طرف راہ دی۔ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی طرف راہ دی۔ علامہ غلام رسول سعیدی اور پیر کرم شاہ الازہری ان سب نے یہ ترجمہ کیا اور کہا آپ کو حب کبریا میں سرشار اور وارفتہ پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا۔ کس میں؟ محبت میں، تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اور دوسرا ترجمہ، اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان، اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے آپ کے ذریعے انہیں ہدایت دے دی۔ یہ ہے ہمارے علماء کا ترجمہ کرنے کا معیار۔ اور پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے یہاں پر علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا، بہت کمال کا جملہ لکھا کہ ضال اس درخت کو بھی کہتے ہیں
جو صحرا میں سنسان ریگستان میں تنہا کھڑا ہو. سنسان ریگستان میں تنہا درخت کھڑا ہو. اب اس کا ترجمہ کیا, کہا جزیرہ عرب ایک سنسان ریگستان تھا جس میں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر ایمان اور عرفان کا پھل لگا ہوا ہو. صرف آپ کی ذات جہالت کے صحرا میں ایک پھلدار درخت کی مانند تھی, بس ہم نے آپ کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت بخشی. یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو یہ ہے شب برات کا معنی کہ آپ برات کا معنی بیزاری لیں تو آپ کا فہم, آپ کی عقل, آپ کا شعور, ہم برات کا معنی پاک لیتے, پاک ہونا مراد لیتے ہیں. جس طرح زال کا معنی آپ گمراہ لیتے ہوئے نبی علیہ السلام کی جب تعریف میں کمی اور تنقیص کرتے ہیں, ہم اسی طرح زال کا معنی وارفتہ کرتے ہوئے حضور کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں عظمت اور محبت کو معجزن کرتے ہیں. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اپنا اپنا فہم ہے کہ آپ برات کا کیا معنی لیں, آپ برات کا کیا معنی لیں. بیزاری ظاہر سی بات ہے, جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اس سے بڑی رات ہی کوئی نہیں. جن کی بخشش ہو رہی ہو, جن کی مغفرت ہو رہی ہو, ان کے لیے اس سے بڑی کوئی رات نہیں. تو جنہاں دی نہ ہو گئے وہ سچے ہیں, ان کے لیے واقعی بیزاری ہے, کیونکہ جن کی بخشش ہے برات بھی انہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ عقل اور فہم کی توفیق دے. آپ تعصب سے ہٹ کر اگر آپ نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں, لیکن آپ جب بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا خیال کریں. وہ ہماری طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے دامن کو ذرا دیکھ لیں. تو امید ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ جی شب برات کہیں نہیں لکھی تو بتا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اچھا, اب حسد جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہاں سے ابھی ایک بندہ آئے گا وہ بخشا ہوا ہے, وہ بخشا ہوا ہے. صحابہ سارے بالکل چاقو چوبند ہو کر بیٹھ گئے, ایکٹیو ہو گئے کہ کون آتا ہے یہاں سے, دیکھیں یہاں سے کون آتا ہے. ایک صحابی آئے, وضو کے پانی کے آثار تھے اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے. دوسرا دن آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا یہاں سے ابھی جو آئے گا وہ بخشا ہوا ہے, یہاں سے جو آئے گا وہ بخشا ہوا ہے. دوسرے دن پھر وہی آئے. تیسرا دن آ گیا, تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا, تیسرے دن پھر وہی آئے. اب صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں پتہ تو کروں یہ کون سا عمل کرتے ہیں. اب وہ ان کے پاس گئے, مفہوم عرض کر رہا ہوں خلاصے کے طور پہ, ان سے جا کے عرض کرنے لگے چچا جان مجھے میرے ابا نے ناراض ہو کے گھر سے نکال دیا, میں گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں, میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, تو مجھے آپ رکھ لیں گے. بھلے وقت تھے, لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے. آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ چند ایک بھیڑیوں کی وجہ سے حقدار بھی نیکی سے محروم ہو گئے, حقدار بھی نیکی سے محروم ہو گئے. کہ سڑک پہ کھڑا ہوا کوئی شخص ہمیں ہاتھ دیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ لٹیرا ہے یا یہ واقعی مدد کا طالب ہے. اور لوگ ایک منظر کو دیکھ دیکھ کر پھر عادی ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی اہم بات دوسری, خدا را ہمارا ایک بڑا المیہ زوال کا کہ ہم ایسے موقعوں پر صرف ویڈیو بنانے لگ پڑتے. اگر کوئی اس طرح کی مصیبت سے دو چار ہے
تو بجائے وہاں پہ ویڈیو بنانے کے، سیلفی لینے کے، اس کی مدد کر دی جائے، ہم اسے فوراً پکچرائز کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ چلے گئے، دیکھا تو کوئی خاص کام نہیں کرتے، وہ نماز کے ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنا کام کرتے۔ کہتے چچا میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا، مجھے میرے ابا نے نکالا نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی میری ہوئی ہے، وجہ یہ تھی کہ 3 دن مسلسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشارت دی کہ یہاں سے ابھی جنتی آئے گا، یہاں سے بخشا ہوا آئے گا۔ تو میں یہ تجسس میں تھا کہ پتہ نہیں کون سی ایسی عبادت ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، کون سی ایسی عبادت ہے جو آپ کرتے ہیں، اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دے دی۔ وہ کہنے لگے بیٹے بھتیجے کوئی خاص نہیں کرتا، بس اللہ نے جس کسی کو نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا، اللہ نے جس کسی کو کوئی نعمت دی ہو میں اس کے زوال کی تمنا نہیں کرتا۔ عرض کرنے لگے یہی تو وہ وجہ ہے، یہی تو وہ سبب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ کام مشکل ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کام مشکل ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ کس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ نے سب کا رزق مقرر نہیں کیا ہوا، بولیے مقرر کیا ہوا نا، سب کا رزق مقرر ہے۔ جب سب کا رزق مقرر ہے، اگر ہمارے کسی بھائی کو زیادہ مل جاتا ہے، ہمارے کسی بھائی کو نوکری اچھی مل جاتی ہے، ہمارے کسی بھائی کی شادی اچھی جگہ پر ہو جاتی ہے، ہمارے کسی بھائی کو اللہ گاڑی دے دیتا ہے، ہمارے کسی بھائی کو اللہ نیک اولاد دے دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم زبان سے کوئی کفریہ کلمہ، ناشکری کا کلمہ کہیں، بیٹھا تو میں بھی رہتا ہوں، یہ 2 نمبری کرتا ہوگا، یہ فلاں کرتا ہوگا، یاد رکھیے قرآن واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوئیے گا۔ اس لیے ان بعد الظن اثم، کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ جب آپ کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کریں گے اور وہ بدگمانی گناہ کے درجے کو پہنچ گئی تو بولیے آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ بادشاہ کا کوئی خاص بندہ تھا نا، وہ جو بادشاہ سے لینے دینے والے لوگ تھے پچھلے وقتوں میں، جو بادشاہ کو خوش کیا کرتے تھے، تو ایک بار اس نے بادشاہ سے کہا جی بادشاہ سلامت، آپ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ آپ کے ہاتھوں کے بال گھس گئے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میرے اگر دینے کی وجہ سے گھس گئے تو تیرے کیوں گھسے؟ اس نے کہا جی میرے لینے کی وجہ سے، میں آپ سے لیتا، آپ دیتے ہیں میں لیتا ہوں۔ کہا اچھا چل میرا تیرا تو یہ ہو گیا صاحب، یہ درباری جو بیٹھے ان کے کیوں نہیں ہیں؟ کہا یہ ملتے رہتے ہیں، یہ مجھے آپ کو دیکھ کے ملتے رہتے ہیں۔ تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اس کی نعمت جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی، آپ نے اعتراض بھی کیا، شکوہ بھی کیا۔ اگر آپ اس کے بجائے یہ کہہ دیتے کہ اللہ تجھے برکت دے، یہ کہہ دیتے تو حدیث پاک کے مطابق آپ کے لیے فرشتہ دعا کرتا یا اللہ اس کو بھی دے۔ تو پہلا کام آپ کہیں آ گئی ہے ان گڈی، بڑھا گیا انہیں ان مکان، اس نے کپڑے اچھے پہن لیے، اس نے جوتی اچھی پہن لی۔ ایک طرف تو یہ ہم اندر کا گرد و غبار باہر نکالیں، اندر کا میل باہر نکالیں زبان کے ذریعے سے۔ دوسرا یہ ہے اللہ تجھے برکت دے، بھئی ہم اپنی زبان سے اس کے لیے دعا کریں تو ہمارے لیے دعا فرشتہ کرے گا۔ ہماری زبان کس قدر پاک ہے ہم سب جانتے ہیں، اور فرشتے کی زبان کس قدر پاک ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہم کون سا راستہ چنیں، کس راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں کینے سے محفوظ فرمائے، ہمیں کینے سے محفوظ فرمائے، اور اس رات کی عظمت کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔
بڑی اہم